بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وهو المبعوث الى عامة الجن وکافة الوراء بالحق والہدى وبالنور والضیاء۔ متن عقیدہ طحاویہ سبق نمبر 37 عقیدہ نمبر 32، اور اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وهو المبعوث کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیجا گیا، المبعوث الی عامۃ الجن عام جنات یعنی سارے جنات کی طرف، وکافۃ الوراء تمام انسانوں کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف، بالحق دین حق کے ساتھ، دین غالب کے ساتھ، والہدا اور سراپے ہدایت بنا کر یا ہدایت کے ساتھ، قرآن و سنت کی صورت میں ہدایت دے کر، آیات بینات کی صورت میں ہدایت دے کر، ہدایت کا نصاب دے کر، وبالنور اور آپ کی صورت بھی جو ہے وہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، والضیاء اور آپ کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ، آپ کی شریعت محمدیہ یہ بھی ہر طرف ہر سو بسو جو ہے ہدایت کی روشنی پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساری صفات کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے، یعنی دین حق کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، آپ کو آپ کی صورت، ظاہری صورت وہ بھی انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب اور کامیابی کا سبب، اور آپ کے سیرت اور حیات طیبہ اور شریعت محمدیہ بھی اس کے ساتھ بھیجا، اور یہ بھی انسانوں کے لیے کامیابی کا سبب ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تمام جنوں اور انسانوں کی طرف، تمام کائنات کے ہر خطے کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر تو دلائل پہلے کئی مرتبہ ہو چکے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے نذیر، ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ٹھیک ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، حدیث۔ اچھا، اور پابند بنایا سب کو کہ وہ آپ کی اتباع کریں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنات کو بھی پابند بنایا اور انسانوں کو بھی پابند بنایا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، آپ واجب الاطاعت پیغمبر ہیں، ہر نبی ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ مجموعی اعتبار سے دیکھیں، حق اور ہدایت، خیر میں نے جدا جدا تو اس کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ مجموعی اعتبار سے دیکھیں، حق، ہدایت، نور، ضیاء، یہ آپ علیہ السلام کے لائے سچے اور حق دین و شریعت کے اوصاف ہیں، ان کے اوصاف ہیں، یعنی دین اسلام کے سارے اوصاف ہیں جو یہاں پر لائے گئے ہیں، اور اوصاف کی وجہ سے ہی ان چیز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام سچے اور روشن دین کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ جس کی اتباع مومن کے لیے ضروری بھی ہے، ایک انسان کے لیے ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ یعنی روشنی جب حد سے زیادہ ہوتی ہے نا، تو روشنی کے اندر انسان اپنے سارے کام بآسانی کر لیتا ہے۔ تو آپ کی شریعت اتنی صاف، روشن، واضح ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم اس مسئلے کا حل کہاں سے تلاش کریں، کیسے تلاش کریں۔ ہر مسئلے کا حل بھی آپ کو شریعت محمدیہ کے اصولوں کے تحت مل جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی دیگر مذاہب کی طرح۔ جس طرح دیگر مذاہب کے پاس زندگی گزارنے کے، اپنے زندگی کے مختلف شعبوں کے کوئی مسائل کا حل اصولی طور پر ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس الحمدللہ ہر مسئلے کا جو ہے حل موجود ہے۔ آج تک کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا اور نہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کا حل اسلام نہ دے سکے، ایسے نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل دیا ہے اور دے سکتا ہے، دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ فرما دیا نا، ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں، نور بھی۔ نور وہ روشنی ہوتی ہے جو دوسرے سے حاصل ہو۔ چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال کیا کہ وہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے، اور سورج کے لیے روشنی کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے ضیاء کا کہ وہ خود نہیں، کسی سے حاصل نہیں کرتا، براہ راست اللہ نے اس میں یہ روشنی کا سلسلہ رکھا ہے۔
تو قرآن میں اس لیے فرمایا والذی جعل الشمس ضیاء، سورج کے ساتھ ضیاء کو جوڑا، والقمر نورا، اور قمر کے ساتھ نور کو جوڑا سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا، یہ دین حق جو ہے، یہ دین غالب لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ اس دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب غالب ہونے کا ایک مطلب ہوتا ہے دلائل و براہین، قیامت کی صبح تک یہ غلبہ صرف اسلام کو ہی حاصل رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلا ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی اور مذہب دلائل میں، براہین میں اسلام پر غالب نہیں ہو سکتا۔ مادی عسکری غلبہ یہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ مومنین کی اعلیٰ درجے کی ایمان والی پوزیشن کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے، اگر وہ ہوتی رہے گی تو وہ غلبہ بھی حاصل ہوتا رہے گا، بصورت دیگر پھر پریشانی ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا ایمان اور اعمال صالحہ کا اعلیٰ درجہ ہوگا، تو پھر خلافت، غلبہ، تفوق اور بہترین امن و سلامتی والی ریاست، خطہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن پہلے ایمان اور اعمال کا اعلیٰ درجہ مومنین اس کے اوپر آ جائیں، مسلمان اس کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ عقیدہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔